بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تفصیلات پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایمان کا لازمی حصہ ہے. ہر پیغمبر پر ایمان اور یقین رکھنے کے طریقے کی وضاحت بھی قرآن جگہ جگہ کیا ہے. خاص طور پر سورہ بقرہ کی آخر آیتوں میں لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے کسی بھی رسول کسی بھی نبی کے اندر فرق نہیں کریں گے. ہر پیغمبر ہر نبی اللہ تعالیٰ کے پاس برگزیدہ بندہ ہے، معصوم ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہیں جو تمام مخلوق کے لیے رحمت ہیں، خاص طور پر انسانوں کے لیے، اجنہ کے لیے. اس سلسلے میں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے عطا کیے جانے کی تفصیلات کسی قدر کل کی گزری ہوئی آیتوں میں گزری، اور اس میں بنیادی مقصد ہر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بتا دینا سب سے پہلے ہر نبی کو بھی اسی کے اوپر قائم رہنا، ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. قرآن میں جگہ جگہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا انا. بلکہ سابقہ گزری ہوئی مقدس کتابوں کی تفصیلات بھی احادیث شریفہ کے ذریعے سے وضاحت اس امتیوں کے سامنے پیش کر دی گئیں. ان تمام میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کے ساتھ جس نبی کے ذریعے سے پیش کیا گیا اس نبی کی تصدیق بھی، اس نبی کی تصدیق بھی، اس کے اوپر یقین بھی. جب یہ جان لینے کے بعد ان تمام چیزوں میں ایمان اصل چیز ہے، پھر اس کا ایک دستور ہے جس کو شریعت کہتے ہیں. ان ساری شریعت کا خلاصہ، ان سارے مضمون کو شامل کرنے والی چیز ہر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے سب سے اہم چیز نمازوں کا قیام، قائم کرنا، ادا کرنا، جس سے غفلت نہیں برتنا. اور یہی چیز بندے کو اس کے رب سے قریب کرتی ہے، اس کے رب کے ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے. دنیا کی زندگی اس کے لیے باعث و خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہے. یہی چیز مرتے وقت بھی ایمان پر خاتمہ کا ذریعہ بنتی ہے. جب یہ بن گئی تو عالم برزخ، خبر والی زندگی بھی، راحت کا، پھر خبر سے اٹھائے جانے والی ہمیشہ والی زندگی، راحت، سکون، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرامات کا ذریعہ بنے گی. سب سے پہلے مرحلے میں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید، بلکہ اس کی تعلیم، اس کا طریقہ، اس کی تفصیلات، اس کے حقائق واضح کیا، اس پر قائم رکھا.
پھر انسانوں کو اس کی دعوت و تعلیم دے دی گئی. کل کا مضمون گزرا ہوا تھا اسی پر، اقیم الصلاۃ لذکری. اب اس کے آگے دوسری بات یہ اس جگہ بتائی گئی، پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں پیغمبری دی گئی مقام طوا کے پاس، جو ایک وادی ہے طور کی پہاڑی کے پاس، اور اس کو مقدس بتایا. مقدس کی بڑی تفصیلات ہیں. روایتوں کے مطابق بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مقام پر خبریں بھی ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ کے محبوب مقبول بندے جب تک اس زمین پر ہیں، زمین والوں کے لیے بھی باعث خیر و برکت، جب یہ قبروں میں بھی ہیں تو خیر و برکت والے. خود قرآن نے اسے بتا دیا یہ وادی مقدس ہے. اس کے تقدس کا اہتمام کرنے کے خاطر اے موسیٰ اپنے نالین مبارک کو بھی نکال کر رکھ دیجئے. نکلوا دیا گیا. اس شریعت کے اندر بھی قبرستان کے بھی طریقے آداب بتائے گئے. پتہ ہو کہ قبر ہے تو اس کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا گیا، اس کے اوپر قدم رکھ کر چلنے سے منع کیا گیا. اور کئی قسم کی تفصیلات ہیں. ان تفصیلات کے بعد دوسرا پیام جو انسان کو عقیدے کے ساتھ جوڑ کر ہر نبی کے ذریعے سے دیا گیا وہ یہ، اور اس تذکرے کو یہاں پر خاص طور پر ذکر کر دیا گیا، وہ یہ کہ ان الساعۃ آتیۃ، ایک خاص مخصوص وقت ہے. سادہ سیدھا ترجمہ قیامت. ساعت مانے ٹائم، وقت. اس میں لگ جاتا ہے تو ایک خاص مقرر وقت ہے. قرآن کی ابتدا بھی ایمان کی اسی سے ہے، سورہ فاتحہ کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فلاں فلاں کرتے ہوئے، اور جہاں جہاں اور کثرت کے ساتھ تذکرہ اس کا قیامت کا یقیناً قائم ہوگی. اس عقیدے کی پختگی پیدا کراتا ہے قرآن. ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بھی ہر زمانے کے انسانوں کو اسی کا پیام دیا گیا. بلکہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیغمبری کا اعلان قم فانذر عشیرتک الاقربین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، بیٹھے رہنے کا وقت نہیں. ابھی سمجھ رہے تھے پیغمبری کے ملنے کے بعد، شروع ہو جائیے. اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ شروع ہو جائیے. سب سے پہلا خطبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا، اور اس کی ابتدا بھی یہی تھی. پہلے لاجیکلی اعتبار سے بتاتے ہوئے آپ ایک ٹیلے پر چڑھے، آواز دی، جو طریقہ عام تھا لوگوں کو جمع کرنے کا. جمع ہوئے، آپ کے خاندان کی شاخوں سے جڑے ہوئے افراد، بشمول ابو لہب بھی. پہلے فرمایا اے لوگو، اگر ولو بالفرض میں تم سے کہہ دوں تم اس ٹیلے کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہو
اس ٹیلے کے پیچھے تم سے نفرت رکھنے والا دشمن آ رہا ہے، تو کیا تم ایسی بات بتاؤں تو یقین کرو گے؟ حاضرین میں سے سبوں نے کہا انکار کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے آپ ٹیلے کی چوٹی پر ہیں، اوپر ٹیلے کے اس جانب بھی نظر ہے، اس جانب بھی، اس جانب بھی، اس جانب بھی، لیکن ہم ٹیلے کی ایک ہی جانب ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے پتہ نہیں۔ پہلے اپنی صداقت یقین کی تصدیق کروائی، جو کہ سارے مشرکین مکہ کو تھی پہلے سے، صادق اور امین کے لقب سے مشہور و معروف بھی تھے۔ جو ابتدا کی، دیکھو لوگوں، ایک شخص سو جاتا ہے پھر نیند سے بیدار ہوتا ہے، بس اسی طریقے سے سمجھو ہر انسان کو اس زندگی میں جو موت آئے گی، یہ موت کو ایک نیند ہے، نیند ہے۔ جس طرح انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، مرنے کے بعد ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ یہ تفصیلات کے ذریعے سے شروع ہوئی بات۔ یہاں بھی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اقیم الصلاۃ لذکری، اس عقید توحید کے ساتھ وہی معبود، وہی مسجود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنا انسان کو، اور گزارتے ہوئے جو کچھ کرنا ہے اس عقیدے کو سامنے رکھ کر کرنا ہے کہ وہ مخصوص وقت آنے والا ہے۔ یہ عقیدہ، تین اوقات ایسے ہیں ہر انسان کے لیے، اس سے بچ نہیں سکتا انسان، چاہے مومن ہو کہ غیر مومن ہو۔ ایک تو اس کو موت آنی ہے، موت کا وقت۔ قرآن میں دوسری جگہ سورہ لقمان کی آخر آیت میں 5 قسم کی ایسی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے بھی اس کی ٹائمنگ کو چھپا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے علوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ انسان کی روح کب، کس ٹائم پر، کس لمحے پرواز کی جانے والی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ایک وقت اس کے موت کا ہے، دوسرا وقت خبر میں کہاں کس جگہ اس کی تدفین ہونے کو ہے۔ آپ زندگی میں طے کرتے ہو بھی جاتی ہے، طے کرتے نہیں بھی ہوتی ہے۔ شہری زندگی میں بہت ساری جگہ انسان خبریں اپنی زندگی میں خرید کر، تیار کر کر، ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ یہ منظر زیادہ طور پر مشاہدہ کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے، مشہور خبرستانوں کے پاس ذمہ داروں سے دریافت بھی کر لو۔ خطے صالحین کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ 20 مرتبہ یہ ہوا، خبر تیار کر کے رکھا، نگرانی کے لیے اس کو بھی وقتاً فوقتاً پیسے دیتے رہے، پھر جب مرنے کے بعد اس کو لے کر گئے تو اس سے پہلے کوئی دوسرا اس میں دفن ہو چکا ہے۔ آپ کس سے لڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ خریدے جانے والی بات۔ ایک تذکرہ ہے دین میں، نیک اور صالح بندے جس جگہ ہوتے ہیں اس کے آس پاس میں ایک خطا کار بندے کو دفن ہونے کا موقع ملتا ہے تو کچھ اس پر رحمت، اگر عذاب والی چیز ہے تو کچھ تخفیف کا تذکرہ ہے، اس عنوان سے خریدتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں گے ہر ایک کو خریدنا، ایسا نہیں ہے۔ پھر قیامت کے دن اٹھایا جانا، یہ 3 اوقات سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے۔ یہاں ترجمہ تو قیامت ہے،
یہ ان 3 اوقات کا بھی انکار نہیں کر سکتے آپ. یہ ٹائمنگ کو اکادو فیہا، یہ اکادو لفظ 2 معنی میں آتا ہے. میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے، میں تو یہی ارادہ رکھتا ہوں. یہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اس کو بتانا نہیں چاہتا تھا، بندوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، خفا میں پوشیدگی میں رکھنا چاہتا تھا. لیکن اب میں نے رکھا نہیں، ظاہر کر دیا. ٹائم تو نہیں بتا رہا، قیامت آئے گی، اس یقین کو رکھو. اور اکادو کا ترجمہ آتا ہے پوشیدہ چیز سے پردہ ہٹا دینا، ظاہر کر دینا. گول مول پھر کے بات وہی آتی ہے کہ قیامت قائم ہوگی. ہر نبی نے ایسے ذکر کیا. اس اعلان کے بعد پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے دین سے جڑے ہوئے افراد بنی اسرائیل کے لیے تورات اس کی اتباع پر قائم اور باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام ایک کے بعد دیگرے آتے گئے. اللہ کی مقدس کتاب تورات، یوں سمجھو کہ قرآن مجید. تورات عربی کا لفظ نہیں ہے، اس کے عربی میں ترجمہ ہوتا ہے کتاب اللہ، یعنی وہی قرآن. جب لوگ اس میں کمزوری کا اظہار کرے، معنی مطلب کہ سمجھنے میں غلطیاں کرتے ہوئے چلے، جبکہ اس زمانے میں چل بھی رہے، اس زمانے میں اس کو تازہ کرتے ہوئے جوں کا توں اس کا حقیقی معنی مطلب اس نبی کے ذریعے سے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سینکڑوں انبیاء کو ایک کے بعد دیگرے بھیجتے رہے. جب بات انتہا کو پہنچ گئی، انسان کی شرارت یہ ہونے لگی، تلفظ کے اندر فرق پیدا کر لیے، حقیقی مقصد کے اندر تعویل کر لیتے ہوئے اپنے خیال سے کہ ایک معنی مفہوم کو پیدا کر لے کر اصل مقصد خدا بندی کو ختم کرنے لگے. اس کو تحریف کا نام دیا گیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کے نام سے تورات کی پوری تعلیم دے کر، لیکن انسانوں نے ان کو باقی رکھنا نہیں چاہا. دنیا کے ہر قسم کے جتنے فطری اسباب ہوتے ہیں طاقت کے فراہم کر لیے، دنیاوی اسباب کے لحاظ سے بچنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی قدرت سے آپ کو اٹھا لیا. اس کے بعد انہوں نے بھی وہ انجیل کو پوری طرح باقی نہیں رکھا. آپ کے 12 حواریین تھے، کوئی 10 حواریین سے ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر انجیل متی، انجیل یوحنا فلاں فلاں کے نام سے مشہور ہے. اللہ کی کتاب ایک ہے، بلا کسی اختلاف کے، بلا کسی فرق کے ہونا تھا. پھر ایک چیزیں کر لی گئی. اللہ نے اس آخر کتاب کو فرمایا کہ اب یہاں پر اس سلسلہ میں روک رہا ہوں، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اب کوئی مقدس کتاب نہیں. پھر یہ بھی اعلان قرآن نے کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے. اب تک انسانوں کو حفاظت کر لو کہتے تھے، سابقہ مقدس کسی بھی کتاب کے حفاظ کا تذکرہ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے اس کی ترتیب کو باقی رکھنے کا انتظام فرما دیے. اس کے حفاظ 2 قسم کے، ہر لفظ کے معنی اس کی حقیقت کے، دوسرے اس کے الفاظ کے، تیسرے معنی کے بھی اور الفاظ کے بھی. پھر بھی اس کے باوجود
تغیرات، تبدیلات، تعویلات کے ذریعے سے سلسلہ چل رہا ہے وغیرہ. تو اس نبی سے فرما دیا گیا آپ کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے. ہر ایک سے یہ ذکر کیا جاتا رہا کہ قیامت آ کر ہی رہے گی، آ کر ہی رہے گی، لیکن اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کہہ دیا گیا انتہائی قریب ہے، اتنے قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر کے سمجھا دیا کہ دو انگلیوں کو ملایا، دریافت کیا کیا ان دونوں کے درمیان میں کتنی دوری ہے؟ فرمایا کہ کچھ بھی نہیں. بس اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی اب کوئی موقع چانس نہیں دیا جائے گا جب تک اس کے ذریعے سے بتائے ہوئے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جو باقی رکھے گا، جو طریقے ہیں، جب تک بھی کم زیادہ صحیح دنیا کا وجود رہے گا، کمی زیادتی کے ساتھ. جب یہ مقصد ختم ہو جائے گا تو ساری کائنات کو ختم کر دیا جائے گا. سائنسی تحقیقات والے تو اب کئی علامات تو بتانے لگ بھی گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ آئے گا، میں تو بتا دیا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اور اس کا آنا ضروری ہے. ہر انسان کے ساتھ جو بیتی ہے اس سے ہم کے متعلق سے پوچھو. یہ ہمارے کو اب سینے میں ٹھنڈک نہیں پہنچ رہی ہے. ہم مظلوم اس اعتبار سے فلاں فلاں قانونی پیچیدگیاں، فلاں فلاں غلط تعویلات، جھوٹے شہادات کے ذریعے سے مظلوم کو، ظالم کو اس کا ظلم حق ثابت کر دیا جاتا ہے. تو اللہ کا ارشاد ہے ہر وہ شخص جو بھی اس دنیا کے اندر صحیح کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، طور طریقے اختیار کر رکھا ہے، ہر چیز کا بدلہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے خاطر قیامت قائم کرنا ہے اور جو ضروری ہے، جو ضروری ہے. قرآن نے یہ بھی وضاحت کر کے بتائی ہے اس دنیا کے اندر بھی یہ ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا. کبھی اس کی زندگی میں اے مظلوموں یا مظلوم سے متعلق لوگوں، تم میں سے چند ایک ایسے رہیں گے. یہ ہو گئی بات. غیر مسلم بھی کہتا ہے کہ جب اس کے من کی بات ہو گئی، بھگوان نے سن لی ہماری. اما نرینک بعض الذی نعدہم، آخرت میں بھی جو ہوں گا سو ہوں گا ان کے ساتھ. اس کی کچھ جھلکیاں ہم اس دنیا کے اندر بھی بتا دیتے ہیں، تم میں سے دیکھنے والے دیکھ بھی سکیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کو نہیں بتاتے ہم، وہ وقت کو تو نہیں بتانا ہے. تم گزر جاؤ گے، تمہاری نسل بھی گزر جاؤ گی، دیکھ نہیں پاؤ گے، دیکھ نہیں پاؤ گے، بعد والے دیکھیں گے. قیامت کے اندر تو تمہارے سامنے بتا دیا جائے گا. امن و راحت والی زندگی عطا ہوئی تھی مسلمانوں کو. کئی پیڑھیاں گزرتے گئیں، قدر و قیمت کو باقی نہیں رکھا، انسانیت کے حدود کو پار کیا. اس انجام کو اب بعد میں آنے والے بتانے لگے، بتا رہے ہیں. یہ سمجھنا کہ خود غافل ہے، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ہرگز ہرگز دور دور تک اپنے دماغ میں خیال ہرگز آنے نہ پائے تمہارا رب یہ ظالموں کے ظلم سے غافل ہے، یہ نہ سمجھے. کئی طریق سے قرآن بابا وضاحت کرتا ہے. تو قیامت کا قیام کیوں ضروری ہے؟ لِتُجْزَىٰ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے کا اچھا، برائی کا برا. لیکن اس چیز سے انسان، دنیا والے تم کو دور کرتے رہیں گے. خبردار ہے ایمان والو، ہرگز دور ہونا نہیں، غافل ہونا نہیں.
وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، ہرگز ہرگز تم کو ہٹانے نہ پائے، دور کرنے نہ پائے اس عقیدے سے، اس فکر سے۔ ایسے لوگ جو اس پر یقین نہیں رکھتے اور دنیا داری کے اندر اپنی آرزویں، تمنائیں، خواہشات، دنیا کی لذتوں کے لوٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہٹانے کی جدوجہد کریں گے اور کر بھی رہے ہیں، ہو بھی رہا ہے۔ اگر تم بھی اس میں غفلت میں پڑ جاؤ گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پتردا، اسی سے اردو میں ردی، ردی، ویسٹ، بیکار قسم کی چیزیں، تو تم بھی ہلاکت و بربادی کا سامنا کرو گے۔ اس کا وبال دنیا میں بھی ہوگا، پھر آخرت میں بھی بھگتو گے۔ یہ دو چیزیں پختہ کرا کر پھر اللہ تعالیٰ نے شان پیغمبری جو عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، وہ باطنی رموز، حقیقتیں ابھی تک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی واقف نہیں تھے، اپنی ظاہری کیفیت کے اوپر ہی تھے، توجہ تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اندر جو باطنی طاقتیں، قوتیں اللہ نے محفوظ فرمائی ہیں بطور معجزے کے، اس کی تفصیل اگلی آنے والی آیت سے کریں۔ سبحان اللہ۔